دنیا ایک بار پھر غیر یقینی صورتحال کے بھنور میں داخل ہو رہی ہے۔ امن مذاکرات کے بغیر نتیجہ ختم ہونے اور خلیج میں بڑھتی ہوئی کشیدگی نے عالمی معیشت کو ایک نیا جھٹکا دے دیا ہے۔ سب سے بڑی تشویش تیل کی رسد ہے، کیونکہ اگر آبنائے ہرمز متاثر ہوتی ہے تو روزانہ لاکھوں بیرل تیل عالمی منڈی سے غائب ہو سکتا ہے۔ اعداد و شمار پہلے ہی خطرے کی گھنٹی بجا رہے ہیں۔ تیل بردار جہازوں کی آمد و رفت کم ہو رہی ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے ایرانی بندرگاہوں کی ممکنہ ناکہ بندی کے خدشات شدت اختیار کر چکے ہیں۔ اس کشیدگی نے تیل کی قیمتوں کو اوپر دھکیل دیا ہے، اور اس کا اثر صرف توانائی تک محدود نہیں۔ مہنگا تیل، مہنگی ٹرانسپورٹ، مہنگی خوراک اور بڑھتی ہوئی مہنگائی جو براہ راست عام آدمی کے بجٹ کو متاثر کرتی ہے۔ یورپ اور ایشیا جیسے خطے جو درآمدی توانائی پر انحصار کرتے ہیں، شدید دباؤ میں آ سکتے ہیں، جبکہ تیل برآمد کرنے والے ممالک بھی کمزور طلب سے پریشان ہیں۔ ادھر میدان سیاست اور عسکری حکمت عملی میں بھی تناؤ بڑھ رہا ہے۔ امریکی صدر کی جانب سے آبنائے ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں کو روکنے کی دھمکی کے جواب میں ایران نے سخت موقف اختیار کر لیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ کسی بھی فوجی مداخلت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ 40 روزہ کشیدگی کے دوران ایک بات واضح ہو گئی کہ آبنائے ہرمز صرف ایک آبی راستہ نہیں، بلکہ عالمی طاقتوں کے درمیان اسٹریٹجک دباؤ کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ ایرانی حکام بھی تسلیم کرتے ہیں کہ اس گزرگاہ پر کنٹرول روایتی جنگ سے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتا ہے۔ ادھر برطانیہ نے امریکی ناکہ بندی میں شامل ہونے سے انکار کر دیا ہے، تاہم خطے میں اپنی دفاعی موجودگی برقرار رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی دوران پاکستان نے ایک اہم سفارتی کردار سنبھال لیا ہے۔ اسلام آباد دونوں فریقین واشنگٹن اور تہران کو دوبارہ مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے سرگرم ہے، تاکہ 22 اپریل کی جنگ بندی کی ڈیڈ لائن سے پہلے کسی مفاہمت تک پہنچا جا سکے۔ اگرچہ ابتدائی مذاکرات بے نتیجہ رہے، لیکن سفارتی ذرائع کے مطابق رابطے جاری ہیں اور امید ابھی باقی ہے۔ فیصلہ آنے والے دنوں میں ہوگا اور اس کے اثرات پوری دنیا محسوس کرے گی۔